الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مہربان رحم کرنے والا ہے والاول والآخر والظاہر والباطن وہ اللہ تعالیٰ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہ بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ شاہ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور شاہ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ اپنے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور نعت محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ محمد مصطفیٰ وہ اول ہیں، آخر ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں اور ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ جانتا ہے، نبی کریم عطائی طور پر جانتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا آپ نے ایک نور دیکھا اور عرض کیا یا اللہ یہ کس کا نور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا قال ھذا ابنک احمد وهو الاول والآخر، یہ آپ کے بیٹے احمد جو ہیں سزم ان کا یہ نور ہے اور وہ اول بھی ہیں وہ آخر بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی جملے ارشاد فرمائے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ آپ بھی حضور اول کہہ رہے ہیں اور آخر کہہ رہے ہیں، ظاہر اور باطن کہہ رہے ہیں۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یعنی شب معراج ڈاکٹر اقبال مرحوم بھی فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور پنجابی کی زبان میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نور محمد روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا اول آخر دوویں پاسے وہ مل کھلویا۔ ارشاد ربانی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سبحان اللہ۔
اور فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور قرآن پاک جو واضح بیان کرنے والی کتاب ہے وہ آئی۔ صاحب قرآن پہلے تشریف لائے، قرآن بعد میں نازل ہوا۔ اب ایک حدیث قدسی سناتا ہوں۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے حدیث قدسی۔ فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لأعرف فخلقت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے خلق خاص ان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اس میں الف لام ہے جو معرف باللام کے لیے ہوتا ہے، اور یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے یہ حضرت امام ربانی مجدد افسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات شریف میں لکھی ہے، اور مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث نقل کی ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا ترجمہ کیا ہے، فرمایا میں سراپا مخزن راز تھا، مدت رہا ہوں میں راز میں سراپا مخزن راز تھا، مدت رہا ہوں میں راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ اب یہ روایت پیش کرتا ہوں نور محمدی کی۔ نور محمدی کی تخلیق کب ہوئی؟ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ اولہم خلقا وآخرہم بعثا، میں دنیا میں پہلے آئے ہیں اور مبعوث ہوں انبیاء کے بعد ہوا۔ تیسری روایت اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق جمیع الکائنات، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق کی اپنے نور سے، اور میرے نور سے ساری کائنات بنی۔ تیسری روایت انا من نور اللہ والمؤمنون من نوری، میرا نور اللہ کے نور سے ہے اور تمام مومن میرے نور سے ہیں، مدارج النبوت۔ چوتھی روایت خلقت من نور اللہ والمؤمنون من نوری، اللہ کے نور سے میں پیدا کیا گیا ہوں اور تمام مومن میرے نور سے ہیں۔ یہ مکتوبات حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ صفحہ 148۔ اور میاں صاحب اس کا پنجابی میں ترجمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سب نور اسے دے نوروں اس دا نور زوروں، اس نو تختی عرش دا ملیا موسیٰ نو کوہ طوروں۔ اب میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم سے پوچھا اخبرنی من اول شیء، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل اشیاء، یا رسول اللہ مجھے خبر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء سے پہلے کون سی شے کو پیدا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ خلق قبل اشیاء نور نبی کا، اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا ہے، من نور، اور اپنے نور سے پیدا کیا۔ فجعل ذلك النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی، وہ نور قدرت الہی سے جہاں مشید خداوندی تھی دورہ کرتا رہا۔ ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنۃ ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر
ولا جن ولا انس. اس وقت نہ لوح نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ فرشتے نہ آسمان نہ زمین نہ سورج نہ چاند نہ جن اور انسان کچھ بھی نہیں تھے. تمام کائنات بعد میں پیدا کی گئی. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کرسی عرشی نہ لوح قلم سی نہ سورج چند تارے قدومی نور محمد والا دیندہ سی چمکارے. فرمایا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. پھر فرمایا پھر نور محمدی کے 4 حصے کیے گئے. قسم ذالک نور اربعۃ اجزاء. اس نور محمدی کو پھر 4 اجزاء میں تقسیم کیا گیا. خلق من الجزء الاول القلم. پہلے جز سے قلم بنایا گیا. ومن الثانی اللوح. اور دوسرے حصے سے لوح تختی کو بنایا گیا. ومن الثالث العرش. اور تیسرے حصے سے عرش بنایا گیا. وخلق بعدہ کل شیء. پھر چوتھے حصے ساری مخلوقات کو. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. ارشاد ربانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے نور محمدی کی اور قسم ہے قلم کی جس نے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے قلم کو فرمایا اکتب لکھ. جب قلم کو پیدا کیا قلم کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوح محفوظ پر اکتب قلم لکھ. قلم کو املا نہیں بولی. قلم کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا اور صرف حکم دیا ہے قلم لوح محفوظ پر لکھ. کتب ما کان وما سیکون. قلم نے وہ بھی لکھا جو ہو گیا تھا. قلم نے وہ بھی لکھا جو قیامت تک ہونے والا تھا. اب قلم کو اللہ تعالیٰ اگر علم لدنی عطا فرمائے تو نبی کا تو بڑا مقام ہے اور انبیاء کا سب سے بڑا مقام ہے. اب قلم نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. پھر قلم نے لکھا لا الہ الا اللہ. یہ کلمات لکھے نہیں معبود مگر اللہ محمد الرسول اللہ. محدثین فرماتے ہیں جب اس نے لفظ محمد لکھنا چاہا تو اس نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہیں جو تیرے نام کے ساتھ جن کا میں نام لکھ رہا ہوں. تو جب قلم نے عرض کیا تو نبی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میرے محبوب ہیں جن کا نام میرے ساتھ نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے. اس وقت کہتے ہیں جو سینہ جو قلم تھا نا قلم اس کا سینہ پھٹ گیا. یعنی قلم میں شگاف ہو گیا. یہ شروع استاد قلم سے لکھوایا کرتے تھے. یہ سنت الہیہ ہے اور قلم کے درمیان میں ایک شگاف ڈالتے تھے ایک کف ڈالتے تھے تاکہ وہ قلم اچھی طرح لکھے. قلم کا عشق محمدی سے سینہ پھٹ گیا. ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں صد کتابوں سرور در نار کن سینہ راز عشق او گلزار کن. فرمایا 100 کتاب میں 100 ورق ان میں عشق محمدی نہیں ہے وہ آگ میں پھینک دے اور اپنے سینے میں عشق محمدی پیدا فرما. فرمایا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس بارو بردر گوشے دامان اوس. فرمایا
جس کے سینے میں عشق محمدی ہے وہ بری اور تری اور خشکی کا مالک بن گیا ہے. فرما در دل مسلم مقام مصطفیٰ اور آبروئے ماز نام مصطفیٰ. فرمایا مسلمان کے دل میں مقام مصطفیٰ ہے اور حضور کے نام کی برکت سے ہماری عزت ہے، دنیا میں ہماری عزت ہے. اب سچی روایت پیش کرتا ہوں. کنت نورم بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار عالم کے حضور میں ایک نور تھا. ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، 14,000 برس پہلے نور محمدی کی تخلیق ہو چکی تھی. یہ صاحب فرماتے ہیں آدم اجے نہ ہوئے پیدا نہ سورج چند تارے ادو بھی نور محمد والا تیندا سی چمکارے. نور محمد روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا اول آخر دومیں پاسے وہ مل کھلویا. ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں، 7ویں روایت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ راوی ہیں. آپ کے اسم گرامی ہے عبد الرحمن، کنیت ہے ابو ہریرہ. ایک دن جبریل امین سے حضور نے پوچھا، جبریل امین حضور کے بارگاہ میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا. کیا پوچھا؟ فرمایا کم امرتا من السنین. اے جبریل امین تمہیں پتہ ہے آپ کی تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین جو 1,24,000 کم و بیش کے پاس وہی لاتے رہے، وہ حضور کے غلام ہیں. حضور نے پوچھا تمہیں پتہ ہے جبریل امین تمہاری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اتنا علم ہے ان فی الحجاب راج نجم، میں نے چوتھے رابع میں چوتھے حجاب میں نے ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھا، یعنی چوتھے آسمان پر ستارہ چمکتے ہوئے دیکھا. یطلع فی کل 70,000 سنۃ مرۃ، میں 70,000 سال متواتر اس کو دیکھتا تھا. ایک ستارہ تھا جو آسمان آسمان پر چمک رہا تھا، 70,000 سال میں اس کو دیکھتا رہا. پھر اس کے بعد وہ غروب ہو گیا، پھر جب طلوع ہو گیا میں 70,000 برس پھر دیکھتا رہا. فرمایا رأیتہ اثنین وسبعین الف مرۃ، میں نے 70 مرتبہ اسے 70,000 مرتبہ کیا فرمایا 70,000 مرتبہ میں دیکھتا رہا. پھر کبھی طلوع ہوتا ہے کبھی غروب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مجھے ستارہ نظر نہیں آیا. نبی کریم فرمایا وہ تمہیں پتہ ستارہ کون تھا؟ جبریل امین نے عرض کیا واللہ ورسولہ عالم. یہ جبریل امین کا بھی عقیدہ ہے، اللہ بھی جانتا ہے، اس کا رسول بھی جانتا ہے. یہ صرف کافی نہیں ہے کہ واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ بھی جانتا ہے، رسول بھی جانتا ہے. یہ جبریل امین کا قول ہے. فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي جل جلالہ وَنَذَالِكَ الْكَوْكَبْ، مجھے اپنے رب کی قسم جل جلالہ کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا. جس ستارے کو تو دیکھتا رہا 70,000 برس، پھر طلوع ہوا پھر غروب ہوا 72 مرتبہ تو نے دیکھا ہے، وہ ستارہ میں ہی تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، اور نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. روح امین نہ عرش بری نہ لوح جبیں کوئی بھی کہیں، خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے. نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح جبیں کوئی بھی کہیں، خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی
ازل کی نہا تمہارے لیے. آج میں نے موضوع یہ بیان کیا ہے کہ نور محمدی کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی ہے، اور نور محمدی کی تخلیق سے ساری نور محمدی کی برکت سے سارا جہان بنا ہے، دنیا بنی ہے، آخرت بنی ہے. انشاءاللہ جو بقیہ موضوع ہے آنے والے دنوں پر بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اذان دیں. سنتے ادا